اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ نساء شروع کریں گے اور چوتھے پارے کا یہ 12واں رکوع شروع ہوگا۔ تو آج رکوع بھی نیا شروع ہوگا، نئی سورت بھی شروع ہوگی۔ میں کچھ آیتیں اس کی تلاوت کرتی ہوں، پھر اس کی آپ کو تفسیر بتاؤں گی۔ آج تفسیر باقی لیکچرز کی نسبتاً زیادہ ہے، تأمل سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو ڈرتے رہو اپنے رب سے، الذی خلقکم، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وخلق منھا زوجھا، اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا، وبث منھما رجالا کثیرا، اور پھیلائے ان دونوں سے بہت سے مرد، ونساء، اور عورتیں، واتقوا اللہ الذی، اور ڈرتے رہو اللہ سے، الذی تساءلون بہ الارحام، جس کے واسطے سے سوال کرتے ہو آپس میں، اور خبردار ہو قرابت والوں سے، یعنی رشتہ داروں کے بارے میں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ یہ جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ نساء کی، اگر آپ غور کریں تو سورہ جو آل عمران کی جو آخری آیت تھی نا، وہ تقوی پہ ختم ہوئی تھی، اور اس سورت کا جو پہلا حکم ہے وہ بھی تقوی سے ہی شروع ہو رہا ہے۔ تو جو پہلی جو سورت تھی، پچھلی جو تھی، تو اس میں غزوات اور مخالفین کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے، پھر مال غنیمت میں اگر خیانت ہو، اور اس طرح کی بعض دیگر امور کا ذکر تھا۔ اب اس سورت کے شروع میں ہی اپنوں سے میل جول اور حقوق العباد سے متعلق احکام ہیں، جیسے یتیموں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، بیویوں کے حقوق ہیں۔ اب اس میں سے کچھ حقوق تو ایسے ہیں کہ جو کسی نپے تلے قانون کے تحت ان کی جو ہے نا ادائیگی پہ قانون یا دنیا داری جو ہے وہ غالب کر دی جائے تو ان کو بزور اس قانون کے پورا کروایا جا سکتا ہے، جیسے کوئی باہمی معاہدہ ہے، یا آپ کہہ لیں کہ مزدور کی مزدوری ہے، کوئی بیع و شرع ہے، یا عام معاملات ہیں زندگی کے، تو انہیں جو ہے وہ صلح کے ذریعے بھی طے ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی فریق حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا تو ظاہر ہے کہ حکومت بھی بزور شمشیر اس کو اس کے حقوق دلوا سکتی ہے، جیسے بیع و شرع کے معاملے کے لیے عدالتیں بنی ہوئی ہیں، اجارہ و مزدوری کے لیے عدالتیں بنی ہوئی ہیں۔ تو کچھ ایسے حقوق بھی ہیں جن کو اس طرح سے آپ کہیں سے اس کی ادائیگی کو یقینی نہیں بنا سکتے، جیسے اولاد، والدین، شوہر، بیوی، یتیم بچے جو اپنی تحویل میں ہیں۔ اب رشتہ داروں کے ساتھ ان کے جو باہمی حقوق ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں، اگر ان کی ادائیگی کا مدار ادب، احترام، دلداری، ہمدردی، قلبی خیر خواہی پر نہ ہو، تو پھر یہ ایسی چیزیں جو کسی کانٹے میں بہرحال تولی نہیں جا سکتی، نہ ہی معاہدات کے ذریعے ان کی پوری طرح جو ہے کوئی عمل درآمدگی کروائی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ان کی ادائیگی کے لیے بجز خوف خدا اور خوف آخرت کے لیے کوئی اور دوسرا ذریعہ ہی نہیں تھا، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ اور حقیقت میں تقوی کی طاقت حکومت اور قانون کی طاقت سے بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا خوف، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، دنیا کی کسی عدالت میں کھڑے ہونے کا، دنیا کی کسی ڈانٹ ڈپٹ میں کھڑے ہونے کا، کوئی حکومت کے روبرو کھڑے ہونے کا، کسی بھی جو ہے وہ صاحب حیثیت، یا آپ کہہ لیں کہ جس کے پاس جو اہل ہو کسی بھی کام کا، اس کے سامنے کھڑے ہونے سے کہیں زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بتا دی یہاں پہ کہ اس صورت کی بنیاد جو ہے ان حقوق، جو حقوق و فرائض اس میں آنے والے ہیں مکمل صورت میں، تو ان کی بنیاد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تقوی پہ ہی رکھ دی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو اپنے رب کی مخالفت سے، کیونکہ اس میں کیا ہے کہ لوگوں کو یا ایھا الناس کہا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، ناسو لوگ، سارے لوگ۔ دنیا کی خوبصورتی اسی وقت تک قائم ہے جب تک لوگ آپس میں حقوق و فرائض کا خیال رکھتے ہیں۔ جب بھی حقوق و فرائض میں کہیں بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو وہاں پہ بے چینی، فساد، شرنگیزی اور فتنہ پھیلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نبی تھا وہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، یہ والا جو جملہ جو آیت تھی نا، وہ آیا خطبہ نکاح میں بھی پڑھا کرتے تھے، اور خطبہ نکاح میں پڑھنا اس کا مسنون ہے۔ اب یہاں پہ یا ایھا الناس جو کہا گیا ہے تو اس میں تمام انسانوں کو شامل کر دیا، چاہے وہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، وہ نزول قرآن کے وقت موجود ہوں یا آئندہ قیامت تک آنے والے ہوں۔
پھر اللہ تعالیٰ کی خاص شان کا بھی ذکر فرمایا ہے. کس کا؟ کہ اس نے اپنی حکمت اور رحمت سے تم سب کو پیدا کیا. پھر پیدا کرنے اور موجود کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی تھی، یعنی ان سب خاص صورتوں کو اختیار کرنے کی بجائے سب انسانوں کو ایک ہی انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کر کے سب کو اخوت اور برادری کے ایک مضبوط رشتے میں باندھ دیا. اب خوف خدا اور آخرت کے خوف کے علاوہ بھی یہ جو رشتہ اخوت ہے نا، تمام انسان جو حضرت آدم کی اولاد ہیں، تو اس کا بھی یہی تقاضا ہے کہ باہمی ہمدردی، خیر خواہی کے حقوق پورے کیے جائیں، اور انسان میں ذات پات کی اونچ نیچ، نسلی یا لسانی امتیازات کو شرافت اور ذلت کا معیار نہ بنائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما فیہا، کہ وہ جس نے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک ہی ذات سے پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر بہت سارے مرد اور عورتیں اسی سے پھیلائے، یعنی حضرت آدم اور حوا کے جوڑے سے ہی یہ ساری دنیا کے مرد اور عورت پھیلے ہوئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اتقوا اللہ کا دوبارہ اعلان کیا ہے کہ ڈرنا ہے اللہ سے. کیا بتایا آیت میں؟ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یعنی اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم دوسروں سے اپنے حقوق طلب کرتے ہو اور جس کی قسمیں دے کر دوسروں سے اپنا مطلب نکالتے ہو. والارحام کے لفظ میں در حقیقت قرابت کے تمام تعلقات شامل ہیں، خواہ ماں باپ کی طرف سے ہوں، خواہ ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے. ان کی نگہداشت اور ادائیگی میں کوتاہی کرنے سے ہر صورت بچنے کی ہی تاکید ہے. اب یہاں پہ جو صلہ رحمی کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو آپ یہ جان لیجئے کہ صلہ رحمی کو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں تقوی کے بعد اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو ساتھ جوڑا ہے، واتقوا اللہ الذی، ڈرو اللہ سے، اور پھر ساتھ کہا الذی تساءلون بہ الارحام، ڈرو اس سے جس کے واسطے سے تم آپس میں قرابت داریوں کا کے ذریعے سے جو سوال ایک دوسرے سے کرتے ہو. اب صلہ رحمی کے معنی اور مختصراً سے میں آپ کو فضائل بتا دوں. ویسے صلہ رحمی پہ الگ سے اگر میں آپ کو لیکچر دوں تو تقریباً 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے، اور بڑا آئی اوپننگ لیکچر میں دوں گی، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہمیں زندگی کو کیسے کیسے گزارنا ہے. مختصراً میں یہاں صلہ رحمی کی آپ کو تعریف بتا دوں، کیونکہ آج کی تفسیر ویسے ہی کافی زیادہ ہے، کہ صلہ رحمی میں رحم جو لفظ ہے وہ بچہ دانی کو کہتے ہیں، سبھی خواتین کو معلوم ہے. اب اس رحم میں ولادت سے پہلے بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اور چونکہ ذریعہ قرابت یہ رحم ہی ہے، اسی لیے اس کے تعلقات سے وابستہ صلہ رحمی اور رشتہ داری کی بنیاد پر جو فطری طور پہ تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں نا، ان کی طرف سے بے توجہی اور بے التفاتی برتنے کو قطع رحمی سے تعبیر کیا جاتا ہے. احادیث شریفہ میں صلہ رحمی پہ بہت زور دیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد نبوی ہے، یعنی جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. اب دیکھیے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے اور میں حاضر ہوا تو آپ کے وہ مبارک کلمات جو سب سے پہلے میرے کانوں میں پڑے وہ یہ تھے. آپ نے فرمایا لوگوں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو، اللہ کی رضا جوئی کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، اور ایسے وقت میں نماز کی طرف سبقت کیا کرو جبکہ عام لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوں، یعنی تہجد میں. اور یاد رکھو ان امور پر عمل کر کے تم حفاظت اور سلامتی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں پہنچ جاؤ گے. اب میں نے بھی لیکچر میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جنت میں انسان پہنچنے کے لیے بہرحال عمل کی کسوٹی سے گزرے گا. یہ سوچ لینا کہ محض اللہ کی رحمت ہوگی تو ہم بھیج دے گا، اس کا دل چاہے گا میں بھیج دے گا، دل چاہے گا نہ بھیجے گا، لہٰذا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حدیث اسی کی نفی کر رہی ہے کہ کثرت سلام، اللہ کی رضا جوئی کے لیے لوگوں کو کھانا کھلانا، اور صلہ رحمی اور نماز بتا دی نا 4 اعمال، تو پھر تم جنت میں جاؤ گے. جنت میں تو ہم پھر بھی داخلہ جنت پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی جو خاص شفقت کی چادر ہمیں لپیٹے ہوئے اسی کے تھرو ہم جائیں گے، لیکن اعمال کی سیڑھی پہ ہر صورت چڑھنا پڑے گا. ایک اور حدیث میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اگر تم اپنے ماموں کو دے دیتی تو زیادہ ثواب ہوتا. اب حالانکہ آپ دیکھ لیجئے اسلام میں غلام باندی کو آزاد کرنے کی، یا غلام کسی بھی غلام کو، باندی ہو یا مرد ہو، اس کو آزاد کرنے کی بہت ترغیب ہے اور اسے بہترین کار ثواب قرار دیا گیا ہے.
اس کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اپنی اس کو دے دیتی تو وہ زیادہ بہتر تھا، کیونکہ دیکھیں جو کار ثواب قرار دیا گیا ہے نا، تو اس کار ثواب کا مرتبہ صلہ رحمی سے کم ہے۔ اگر ماموں کو دیتی تو اس میں دونوں چیزیں جمع ہو جاتی، صلہ رحمی بھی ہوتی اور یہ ثواب بھی جمع ہو جاتا۔ پھر مشکات شریف کی ایک اور حدیث ہے کہ کسی محتاج کی مدد کرنا صرف صدقہ ہی ہے، اور اپنے کسی عزیز و اقارب کی مدد کرنا 2 امروں پر مشتمل ہے، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ اب اس کے مقابل جو قاطع رحم ہے، مختصراً میں اس کے بارے میں بتا دوں کہ شدید ترین وعیدیں ان کے بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، یہ بھی مشکات شریف کی حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جو آدمی حقوق اور قرابت کی رعایت نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لا تنزیل الرحمت قوم فیہ قاطع رحم، اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترے گی جس میں کوئی قاطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔ یہ بھی میں نے آپ کو مشکات کی حدیث سنائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دلوں میں جذبہ حقوق کا پیدا کرنے کے لیے فرمایا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، نگران ہے، تمہارے ارادوں سے باخبر ہے۔ رسمی طور پر شرمائی بے دلی سے بھی کوئی کام کر دیا مگر دل میں جذبہ اثار موجود نہ ہو تو قابل قبول نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ بھی معلوم ہوگی کہ وہ ہمیشہ سب پر نگران ہے۔ پھر اگلی آیت جو یتیموں کے بارے میں ہے، وَآتُوا الْيَتَامَى، اور دے ڈالو یتیموں کو اموالہم ان کا مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا خَبِیثًا، اور نہ بدلو خبیث مال کو بالطیب اچھے مال سے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور نہ کھاؤ ان کے مال إِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِیرًا، یہ ہے بڑا وبال، بہت بری بات ہے۔ اب دیکھیں پہلی جو آیت تھی اس میں تو قرابت کی حفاظت بتائی نا کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جو اس نے سلوک کرنا ہے ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے عام تاکید اللہ تعالیٰ نے عام انداز میں بیان فرما دی، لیکن دوسری آیت جو تھی وہ یتیموں کے متعلق خاص ہے اور ان میں کسی قسم کا خرد برد کرنے کی ممانعت ہے، کیونکہ یتیم بچے کا نگران اور ولی عموماً اس کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے نا، تو اس لیے اس کا تعلق بھی حق قرابت کی ادائیگی سے ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یعنی یتیموں کو ان کا مال پہنچا دو۔ عرفاً جس کا باپ فوت ہو جائے اس کو یتیم کہا جاتا ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد شرعی اصطلاح میں اس کو یتیم نہیں کہا جاتا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے لا یتم بعد احتلام، بلوغ کے بعد کوئی یتیمی باقی نہیں رہتی، یہ مشکات کی حدیث ہے۔ تو آیت کے اس جملے میں ارشاد فرمایا گیا کہ یتیموں کے مال ان کو پہنچا دو، اور مال کس وقت پہنچانے ہیں؟ آگے 5ویں آیت جب آئے گی تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ مال اس وقت پہنچانے ہیں جب دیکھ لو کہ وہ بالغ ہو گئے، اپنے بھلے برے نفع نقصان کی ان کے اندر تمیز پیدا ہو گئی ہے۔ اس آیت کے حوالے سے یتیموں کے اموال ان کو پہنچانے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے مالوں کی اس وقت تک حفاظت کرو جب تک وہ اپنے مال کو بہتر طریقے سے سنبھالنے کے قابل نہ ہو جائیں، ضائع نہ کرنے۔ وہ یتیمی کے ایسے دور میں ان کو مال نہ دو، کم سنی کے ایسے دور میں نہ دو کہ وہ ابھی اس بات کی پوری قدرت نہ رکھتے ہوں کہ مال کو سنبھال سکیں اور وہ اپنا مال ضائع کر بیٹھیں۔ اس لیے پہلے ان یتیموں کو اس قابل بناؤ کہ وہ بالغ ہونے تک اپنے مال کی حفاظت کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اور پھر جو یہ فرمایا وَلَا تَتَبَدُّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اچھی چیز کو بری چیز سے تبادلہ مت کرو۔ بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ یتیم کے مال کی تعداد تو محفوظ رکھتے تھے، تو اس میں سے جو اچھی چیز نظر آئی وہ خود لے لی۔ مثال کے طور پہ یتیم کے پاس اگر 20 بکریاں تھیں تو ان 20 بکریوں کی تعداد تو 20 پوری رکھی، لیکن اس میں سے اچھی دودھ دینے والی اچھی نسل کی عمدہ بکری خود رکھ لی، اور اپنے گھر کی لاغر مردہ بکری جو کسی نہ کام آئے وہ اس کی بکریوں میں لگا دی۔ یا ایسا کیا کہ ان کے کھرے سکے تھے، پہلے تو یہ درہم دینار وغیرہ سونے چاندی کے ہوتے تھے نا، تو وہ جتنے گھس جاتے تھے اتنی ان کی ویلیو کم ہوتی تھی، تو گھسا پٹا ان کو سکہ تھما دیا کہ یہ 1 دینار اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یا 1 درہم ہی لکھا ہوا ہے، اور موٹا تازہ اچھے وزن کا سکہ اپنے سکوں میں رکھ لیا۔ اور بڑا ممکن تھا کہ کوئی شخص نفس کا یہ ہیلا تراشنے اور پھر کہے کہ میں نے تو یتیم کا مال ہی نہیں لیا بلکہ بدلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بدلنے کی بھی ممانعت فرما دی کہ ایسا تبادلہ ہرگز نہ کرو جس سے یتیم بچے کا نقصان ہو۔
پھر ارشاد فرمایا ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، یعنی یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ۔ اب یہاں پہ ایک تو یہ مقصد ہے کہ یتیم کے مال کو ناجائز طور پر کھانے کی ہی ممانعت ہے، دوسرا کوئی ایسا حربہ بھی استعمال نہ کرو کہ اپنے مال کے ساتھ ملا کے تو اس کا مال کھاؤ۔ اب اس میں یہاں پہ جو ہے نا شروع آیت جو ہے نا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے والا، وہ ذہن میں رکھیے، ورنہ ہیلے سے ہو یتیم کا مال کھانے کے۔ پہلے صحابہ کرام جب یتیموں کا مال الگ بالکل رکھتے تھے تو کیا ہوا کہ اس میں تنگی پیدا ہونے لگی، حرج پیدا ہونے لگا، جو ان کے لیے پکاتے تھے وہ سڑنا شروع ہو گیا۔ تو آگے آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں انہیں بتایا کہ تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھا لو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کبھی وہ پکا لے کبھی تم پکا لو۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جب ان کی باری آئے تو آپ مٹن سے نیچے نہ آئیں، جب آپ کی باری آئے تو آپ دال سبزی پکا دیں۔ جب تک دل میں تقویٰ نہ ہوگا، خدا کا ڈر نہ ہوگا، تب تک آپ ان چھوٹی چھوٹی بے ایمانیوں سے کبھی باز نہیں آ سکتے، کبھی بھی۔ انسان کے نفس میں پڑی ہوئی ہے اور انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اسے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ بار بار ہر موقع پہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، کہاں کیسے صورتحال کو اختیار کرنا ہے۔ پھر یتیموں کا جو مال خرد کرنے والے عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اپنے مال بھی موجود ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو آر دلائی ہے کہ اپنا حلال مال تمہارے پاس موجود ہے، پھر بھی یتیموں کا مال تم حرام طور پہ کھانے کی طرف بھاگتے ہو، یہ شرم کی بات ہے۔ بہرحال یتیم کا مال، اس میں کسی قسم کا ناجائز تصرف، خواہ حفاظت کی کمی سے ہو یا چیز کے خراب چیز کو اچھی چیز سے بدلنے کے ساتھ ہو یا اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانے کا ہو، جیسے میں نے ابھی مثال دی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یتیم کے مال کو کھانے کی سخت وعید جو ہے نا، جو آج ہی کا رکوع ہے اس کی اینڈ کی آیت میں آپ کو بتا دوں گی۔ اب چونکہ یتیموں سے شادی کا بھی رواج تھا تو اگلی جو آیت ہے وہ ان سے شادی کے بارے میں ہے۔ وَإِن خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو، اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ انصاف نہ کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حق میں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو نکاح کر لو جو عورتیں تم کو، من النساء، خوش آئیں عورتوں میں سے، مَا طَابَ لَكُمْ، جو پسند آئیں تمہیں اور عورتوں میں سے، مثنى وثلاث، دو دو، تین تین، ورباع، چار چار، فَإِن خِفْتُمْ، پھر اگر ڈرو، اللہ تعدلوا، کہ انصاف نہ کر سکو گے، فواحدۃ، تو ایک ہی نکاح کر لو، او ما ملکت، یا وہ لونڈی، ایمانکم، جو تمہارے دائیں ہاتھ کا مال ہے، ذالک ادنا، اس میں امید ہے، اللہ تعولوا، کہ ایک ہی طرف نہ جھک پڑو گے۔ اب چونکہ جو پچھلی آیتیں آپ نے پڑھی ہیں اس میں یتیموں کے حقوق کے حفاظت، یا آپ کہہ لیں کہ ان کی حق تلفی کی ممانعت تھی نا، اور اموال جو ان کے تھے اس کو خود بدھ کرنا حرام تھا۔ اب اس آیت میں ایک دوسرے عنوان سے اس حکم کا ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ لوگوں کی ولایت میں جو یتیم لڑکی ہیں ان سے اس خیال سے نکاح نہ کرو کہ اپنے اختیار کی لڑکی ہے، جتنا چاہے مہر دے دیں گے، نہ بھی دیں گے تو کیا ہو جائے گا، یہ کیا کر لیں گی، باپ تو زندہ نہیں ہے، اور جو اموال ان کی ملک میں ہیں وہ بھی اپنے قبضے میں آ جائیں گے۔ تو دل میں ایسی کھوٹ رکھ کے کسی عورت سے نکاح نہ کرو، بلکہ اس سے کر لو جو تمہیں پسند ہو۔ ان لڑکیوں کو چھوڑ دو جن کے بارے میں یعنی پہلا جو سٹیپ ہے وہی بدنیتی پہ مبنی ہے، کہ ان کا کون سا کوئی باز پوچھ کرنے والا ہے تو ان کے ساتھ جو بھی سلوک روا رکھیں گے وہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یتیم لڑکیوں کے جو حق تلفی کی جاتی تھی اس کا انسداد فرما دیا، کہ زمانے جاہلیت میں جن لوگوں کی ولایت میں یتیم لڑکیاں ہوتی تھی نا، جو شکل و صورت کی ذرا اچھی ہوتی تھی، یا ان کی ملکیت میں کوئی مالی جائیداد ہوتی تھی، تو ان کے ولی ان سے نکاح کر لیتے تھے، یا خود نہ نکاح کرتے تو اپنی اولاد میں سے ان کا نکاح کر دیتے تھے، اور جو چاہا کم سے کم مہر ادا کر دیا، جس طرح چاہا ان کو رکھا، کیونکہ وہ ولی ہی ان کے نگران ہوتے تھے، تو باپ تو موجود نہیں تھا، تو حقوق کی پوری طرح نگرانی نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ازواجی زندگی کے ہر پہلو پر نظر اور فلاح بہبود کا مکمل انتظام کر کے پھر ان سے نکاح کا اجازت دی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ عہد رسالت میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ ایک شخصی ولایت میں ایک یتیم لڑکی تھی اور اس کا ایک باغ بھی تھا جس میں لڑکی بھی شریک ہوتی تھی۔ اس شخص نے یتیم لڑکی سے خود اپنا نکاح کر لیا، اور بجائے اس کے کہ اپنے پاس سے مہر وغیرہ دیتا، اس کے باغ کا حصہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی، وَإِنْ خِفْتُمْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کا نہیں ان کے بارے میں انصاف کر سکو گے تو مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو ان عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند ہے۔
اچھا، اب یہاں آیت کے جو اگلے حصے میں 2 2 3 3 4 4 کا جو ذکر ہے، تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو اس کو بھی بتا دوں کہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو ملحدین اور غیر مسلم بہت اٹھاتے ہیں تعداد ازواج کے بارے میں۔ تھوڑی سی آپ کو در حقیقت جو بیویوں کی تعداد ہے اس کے بارے میں اگر الگ سے میں آپ کو لیکچر دوں تو اس میں بہت لمبی چوڑی مثالیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے پہلو اس میں ہیں، 11 کی 11 بیویاں اور ان کے مقاصد اور پھر جو دین ان کے ذریعے پھیلا۔ آپ ایسا کیجیے گا کہ سیرت کی کوئی کتب جو ہے نا اس کو ضرور آپ مطالعہ کیجیے گا، اور سیرت کی کتب کا وہ حصہ جہاں پہ ازواج مطہرات کا ذکر ہوگا نا تو وہاں سے آپ کیجیے گا، تو آپ کو اس میں بڑا فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو بہت سارا میٹیریل جو ہے وہ ایک اس سیٹنگ میں اگر بتاؤں تو یہ بہت لمبا لیکچر ہو جائے گا، لیکن میں موٹی موٹی باتیں آپ کو ضرور بتا دوں گی کہ دنیا میں قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے بھی ایک مرد کے ساتھ متعدد بیویاں رکھنا تقریباً تمام مذاہب میں جائز سمجھا جاتا تھا۔ اس میں ایران، مصر، بائبل، عرب، ہندوستان، سب ان ملکوں میں کثرت ازواج کی رسم جاری تھی، اور بہرحال اس کی فطری ضرورتوں سے آج بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ جو دور حاضر کے جو یورپ کے اپنے ان کے پادری وغیرہ ہے، ایک کی میں کوٹیشن آپ کو کوٹ کر دوں کہ مسٹر ڈیون پورٹ ایک مشہور عیسائی فاضل ہے، تعدد ازواج کی حمایت میں انجیل کی بہت سی آیتیں نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ ان آیتوں میں پایا جاتا ہے کہ تعدد ازواج صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خدا نے اس میں خاص برکت دی ہے۔ اسی طرح ایک پادری نکسن اور جان ملٹن نے پرزور الفاظ میں اس کی تائید کس طرح کی ہے کہ جو کچھ اوپر انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک کہا، یعنی تعدد ازواج جو ہے وہ صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خدا نے اس میں بڑی برکت بھی رکھی ہے۔ پھر ہندوؤں کی مشہور کتاب ویدک ہے، اس میں غیر محدود یعنی لاتعداد بیویاں ان کو جائز قرار دیا گیا، اور پھر 10 10 13 13 27 27 بیویوں کو ایک وقت میں جمع رکھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے ان کے ہندوؤں کے مطابق۔ پھر جو کرسچن ہندوؤں کا بڑا واجب التعظیم اوتار ہے ان کی سینکڑوں بیویاں تھیں، اور جو مذہب اور قانون عفت اور عصمت کو قائم رکھنا چاہتا ہو، زنا کاری کا انسداد ضروری جانتا ہو، اس کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ زیادہ بیویاں جو ہے نا اس کو اجازت دے دی جائے۔ اور اگر مردوں کی نسبت عورتوں کی جو کثرت بہت سارے علاقوں میں پائی جاتی ہے اور زیادہ بیویوں کی اجازت نہ دی جائے تو پھر عورتوں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ وہ داشتائیں اور پیشہ ور جیسی عورتوں کی افراط ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ انہوں نے بھی اپنی فطری ضرورت پوری کرنی ہے نا، تو وہ داشتائیں بن جاتی ہیں، راکھیل بن جاتی ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ جن قوموں میں تعدد ازواج کی اجازت نہیں ہے ان میں زنا کی کثرت ہے۔ اب آپ یورپی قوم کو دیکھ لیجئے، یہاں پہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے پہ تو پابندی ہے، لیکن بطور فرینڈشپ یا دوستی کے جتنی عورتوں سے چاہے مرد زنا کرتا پھرے اس کی پوری اجازت ہے۔ عجیب تماشا نہیں ہے؟ نکاح ممنوع ہے اور زنا جائز ہے۔ تو غرض اسلام سے پہلے بھی کثرت ازواج کی رسم بغیر کسی تحدید کے رائج تھی، اور کسی بھی مذہب اور قانون نے اس پر کوئی پابندی یا حد نہیں لگائی ہوئی تھی، نہ یہود و نصارہ نے، نہ ہندوؤں نے، نہ آریوں نے، نہ پارسیوں نے۔ اب اسلام کے ابتدائی زمانے میں بہرحال یہ رسم بغیر تحدید کے جاری رہی، لیکن غیر محدود کثرت ازواج کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ لوگ اول تو حرص میں بہت سے نکاح کر لیتے تھے، پھر جب ان کے حقوق نہیں ادا کر سکتے تھے یہ عورتیں ان کے نکاح میں ایک قیدی کی حیثیت زندگی گزارتی رہتی تھیں۔ پھر جو عورتیں ایک شخص سے نکاح میں ہوتی ان میں عدل و مساوات کا کہیں نام و نشان بھی نہ ہوتا، بس جس سے دلی وابستگی ہو گئی اس کو نواز دیا، جس سے رخ پھیر لیا گیا تو وہ کسی کے حق کی پرواہ ہی نہیں۔ اسلام نے تعدد ازواج پہ پابندی لگائی اور عدل و مساوات کا قانون جاری کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 2 3 3 4 4، بس 4 کی حد ختم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ آیت نازل ہو گئی تو اس کے بعد اس کی پابندی کو اور زیادہ واضح کر دیا، آیت کی پابندی کو، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک شخص غیلان بن اسلمہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، تو ان کے نکاح میں اس وقت 10 عورتیں تھیں اور وہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم قرآنی کے مطابق ان کو حکم دیا کہ ان میں سے یعنی جو 10 ہیں 4 کو منتخب کر لو
اور باقی کو طلاق دے کر آزاد کر دیں. تو ان صحابی نے 4 کو رکھ لیا اور باقی سے علیحدگی اختیار کر لی. اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں غیلان بن اسلمی نے ایک کو طلاق دے دی اور اپنا کل جو مال سامان اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو ان کو حاضر کر کے فرمایا تم نے ان عورتوں کو اپنی میراث سے محروم کرنے کے لیے حرکت کی ہے. یعنی بیویوں کو طلاق دے دی اور سارا جو اپنا مال اسباب تھا وہ بیٹوں کے حوالے کر دیا. آپ نے فرمایا سراسر ظلم ہے. جاؤ جا کے طلاق سے رجعت کرو, اپنا مال بیٹوں بیٹیوں سب میں تقسیم کرو, بیوی کو بھی ملے, اور یاد رکھو ایسا نہ کیا تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی. قیس بن حارث اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں 8 عورتیں تھیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ان میں سے 4 رکھ لو, باقی کو طلاق دے دو. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ازواج کی 11 کی حد مقرر کی تھی یا 11 بیوی ان کے نکاح میں رہی, تو اس کی حکمت بھی آپ سن لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک تو سراپا رحمت اور برکت ہے نا ہم لوگوں کے لیے, پھر تبلیغ احکام اور تزکیہ نفوس, ابلاغ قرآن, یہ سارے بڑے بڑے مقصد جو تھے نا وہ آپ کی پیدائش کا مقصد ہی یہ چیزیں تھیں. پھر آپ نے اسلام کی تعلیمات کو قولاً عملاً دنیا میں پھیلا دیا. آپ بتاتے بھی تھے, کر کے بھی دکھاتے تھے. پھر زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں نبی کی رہبری کی ضرورت نہ ہو. نماز با جماعت سے لے کر بیویوں کے تعلقات لے لیں, آل اولاد کی پرورش لے لیں, پخانہ پیشاب کی طہارت لے لیں, ساری باتوں یعنی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی بات کے بارے میں آپ کی قولی اور فعلی ہدایات سے کتب حدیث بھری پڑی ہیں, بھری. اندرون خانہ کیا کیا کام ہوتا تھا, بیویوں سے کیسے میل جول رکھا جاتا تھا, گھر میں آ کر مسائل پوچھنے والی خواتین کو کیا کیا جواب دیا جاتا تھا. اب سینکڑوں مسائل ایسے ہیں کہ ان کی تشریح توضیح آگے ترویج کے لیے ازواج مطہرات کے ذریعے ہی ان کی ہو سکتی تھی, امت کی رہنمائی. تو تعلیم و تبلیغ کی دینی ضرورت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت ازواج کا ایک ضروری اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا تھا. اگر آپ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احکام و مسائل, اخلاق و آداب و سیرت نبوی سے متعلق ان کی احادیث دیکھیں جو انہوں نے نقل کی ہیں تو وہ 2210 روایات ہیں جو تمام کی تمام کتب حدیث میں پائی جاتی ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات اگر آپ دیکھیں تو 378 ہیں, اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی کو جمع کیا جائے نا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دیے تو ایک رسالہ مرتب ہو سکتا ہے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت در روایت اور فقہ پہ کام کرنا اور فتوے دینا اور جو مرتبہ ان کا ہے اس سلسلے میں وہ محتاج بیان نہیں ہے, اور ان کے شاگردوں کی بھی تعداد 200 کے لگ بھگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلسل 48 سال تک علم دین پھیلایا, 48 ایئرز تک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیوی اور ان کی تمام کی تفصیلات اگر میں آپ کو بتاؤں تو لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا. مختصراً آپ کو چند سیدھا باتیں بتا رہی ہوں کہ انبیاء السلام کے مقاصد بہت بلند ہوتے ہیں. وہ پورے عالم کی انفرادی, اجتماعی, خانگی, ملکی اصلاحات کی فکروں کو لے کے پیدا ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں انہیں کرنی ہوتی ہیں, تو اس میں پھر شہوت پرستی کا کوئی بیچ میں وقت نہیں رہ جاتا. یہ جو دنیا دار لوگ ہیں, جو ملحد لوگ ہیں, جو غیر مسلم لوگ ہیں, یہ اپنی شہوت کے اوپر ان لوگوں کو قیاس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ازواج کی تھی وہ خالص جنسی اور نفسانی خواہشات کی پیداوار ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک سرسری سی بھی نگاہ ڈالی جائے نا تو ایک ہوش مند انسان کبھی بھی کثرت ازواج کو اس بات میں محمول نہیں کر سکتا. چلیے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ قریش مکہ کے سامنے اس طرح سے گزری تھی کہ 25 سال کی عمر تک آپ پہنچے بالکل بے داغ کریکٹر, کوئی ایک دھبا کچھ نہ ملا کافروں کو لگانے کے لیے. ہاں آپ کو دیوانہ, مجنون, کذاب, مفتری, ساحر, جادوگر قرآن نازل ہونے کے بعد یہ خطابات آپ کو دیے, لیکن اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی بھی آپ کی
جو عصمت تھی اس کے اوپر کوئی جنسی یا نفسیانی جذبات کی ذرا سی بھی بے روی نہیں ثابت کر پائے وہ. اور آپ کی زندگی کس طرح تھی کہ 25 سال کی عمر میں آپ نے ایک ایسی عورت سے نکاح فرمایا جس کے پہلے 2 شوہر فوت ہو چکے تھے، پھر ان سے نکاح کر کے عمر کے باقی کے 25 سال انہی کے ساتھ گزار دیے، اور وہ بھی کس طرح کہ مہینہ مہینہ گھر ہی نہیں آتے تھے، غار حرا میں رہتے تھے، عبادت کرتے تھے. پھر ان کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت ہونے کے بعد جتنے بھی نکاح کیے وہ 50 سال کی عمر کے بعد کیے. اب یہ 50 سالہ زندگی یعنی 25 سے لے کے 50 تک ساری جوانی سب کچھ ڈھل گیا نا، اس کے بعد نکاح کیے. تو پھر آپ جنسی کسی بھی یہ نفسیانی جو جذبات کی بے روی ہے اس کا آپ الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ. پچیس سال کی عمر سے لے کے 50 سال کی عمر تک آپ نے تنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زوجہ تھیں انہی کے ساتھ گزار دی. ان کی وفات کے بعد بچوں کی پرورش کا مسئلہ ہوا تو حضرت سودا سے نکاح کیا، حضرت عائشہ سے نکاح کیا. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے گھر تشریف لے آئیں، اور حضرت عائشہ چونکہ چھوٹی تھی، عمر میں کم تھی، تو وہ اپنے والد کے ہی گھر پہ رہیں. پھر چند سال بعد جب مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ کی رخصتی عمل میں آئی تو اس وقت آپ کی عمر 54 سال ہو چکی تھی. پچھلے 3 سال سے 4 سال سے حضرت سودا سنبھال رہی ہیں آپ کے گھر بار کو. اب 2 بیویاں اس عمر میں آ کے جمع ہوئی ہیں 54 سال کی عمر میں. پھر 1 سال بعد حضرت حفصہ سے نکاح ہوا، کچھ ماہ بعد حضرت زینب سے ہوا، وہ 18 ماہ آپ کے نکاح میں رہیں. بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ 4 ماہ ہی زندہ رہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ وفات پا گئیں. پھر حضرت ام سلمہ سے نکاح ہوا، پھر حضرت زینب بنت حبش سے نکاح ہوا آپ کا. اس وقت آپ کی عمر 58 سال کی ہو چکی تھی. 58 سال کی عمر میں آپ کے پاس آگے 4 بیویاں جمع ہوئیں. حالانکہ جس وقت باقی کی امت کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیویوں کی اجازت دے دی تھی اس وقت آپ کم سے کم 4 نکاح تو کر ہی لیتے نا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. پھر حضرت جویریہ سے نکاح ہوا، پھر ام حبیبہ سے نکاح ہوا، پھر حضرت صفیہ سے ہوا، پھر اسی سال حضرت میمونہ سے نکاح ہوا. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ 54 سال کی عمر تک آپ نے صرف ایک بیوی کے ساتھ گزارا کیا. پھر ان ساری تفصیلات جو آپ کہیں سے امہات المؤمنین کی تفصیلات کہیں سے پڑھی ہے تو سوائے ایک کے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ قوانی تھی، باقی سب کی سب بیوائیں اور اس طرح کی خواتین تھیں، 2 3 دن کی شادیاں پہلے ہو چکی تھی. اب آپ دیکھیے کہ تعدد جو ازواج کی وجہ سے تعلیمی تبلیغی فوائد جو امت کو حاصل ہونے تھے وہ جب ہی ہوتے نا جب اتنی بیویاں ہوتی. ہر بیوی میں ہر شادی میں ہمارے لیے مختلف سبق تھے جو امت کو راہ دکھانے تھے تا قیامت. حضرت ام سلمہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تو ام سلمہ کا جو شوہر تھا وہ وفات پا چکے تھے، آپ نے نکاح کر لیا تو اپنے سابق شوہر کے بچوں کو بھی آپ کے گھر تشریف لے آئی تھی لے کے. آپ نے ان بچوں کی پرورش کی، اپنے عمل سے بتا دیا کہ کس پیار اور محبت سے ستیلی اولاد کی پرورش کرتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو کیا کوئی روایت ہمیں ستیلی اولاد کو پرورش کرنے کی کہیں سے ملتی، کوئی راستہ ملتا؟ پھر حضرت جویریہ علیہ السلام سے ایک جہاد میں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جہاد میں قید ہو کے آپ کے پاس آئی تھی. اب دوسرے قیدیوں کی طرح یہ بھی تقسیم میں ہوں. جب یہ ہوتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے نا اتنا مال دے کہ مجھے نا آزاد کروا دیں آپ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو آپ نے فرمایا میں اس سے بہتر بات نہ بتا دوں، وہ یہ کہ میں تمہاری طرف سے مال ادا کر دوں اور تم سے نکاح کر لوں. انہوں نے خوشی خوشی منظور کر لیا اس بات کو. آپ نے ان کی طرف سے مال ادا کر کے وہ فدیہ دے کے یعنی ان کو غلامی سے پہلے آزاد کرایا پھر نکاح کر لیا. اب جو ان کی قوم کے سینکڑوں افراد اس وقت صحابہ کی ملکیت میں آ چکے تھے نا، بٹ چکے تھے، وہ سارے لوگ قیدی ہو کے آئے ہوئے تھے. تو صحابہ کو پتہ چلا کہ حضرت جویریہ آپ کے نکاح میں آ گئی ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے پیش نظر سب نے اپنے اپنے غلام اور باندی آزاد کر دیے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح نہ فرماتے تو کیا سسرالی رشتوں کی یہ عزت احترام ہمیں کہیں کسی اور راستے سے حاصل ہونا تھا جو صحابہ نے کر کے دکھایا؟ کیا شان تھی صحابہ کرام کی.
کہ اسی جذبے کو دیکھتے ہوئے کہ یہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے ہیں تو ان کو غلام بنا کے ہم کیسے رکھیں، سب کو آزاد کر دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کی لڑائیوں کا 90% یہی ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، میرے ماں پیوں کو جانتا ہی نہیں۔ جہاں ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھا جاتا وہاں قبیلے کے پورے لوگوں کو آزاد کر دیا گیا کہ یہ اب نبی کے سسرالی ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا نا تو بنو مطلق کے 100 گھرانے آزاد ہوئے، 100۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایسی کوئی عورت نہیں دیکھی جو جویریہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے لیے بڑی رحمت اور برکت والی ثابت ہوئی ہو، کہ اس کی وجہ سے کہ وہ ایمان لے آئی، وہ نبی کی بیوی بن گئی تو 100 گھرانے جو تھے وہ ایمان لے آئے، آزاد ہوئے۔ کتنا بڑا مسلمانوں کو بیک اپ ملا کہ اتنا بڑا قبیلہ جو تھا وہ مسلمان ہو گیا حضرت جویریہ کے کہنے سے۔ اور بے تحاشا مثالیں ہیں۔ حضرت ام حبیبہ جو تھی وہ حضرت ابو سفیان کی جو تھی وہ صاحبزادی تھی، اور اس وقت انہوں نے نبی سے نکاح کر لیا تھا جب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور مسلمانوں کے خلاف بڑا کڑا بغض ان کے دل میں ہوتا تھا، بڑی جنگی تدبیریں ان کے دل میں ہر وقت ہوتی تھی۔ لیکن جب ان کی بیٹی نے نکاح کر لیا تو پھر انہوں نے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوان مرد ہیں بھائی، ان کی ناک نہیں کاٹی جا سکتی۔ مطلب یہ کہ وہ بلند ناک والے معزز ہیں، ان کو ذلیل کرنا آسان نہیں ہے، ہم انہیں ذلیل کرنے کی تیاریوں میں لگے ہیں، ہماری لڑکی نے ان سے نکاح کر لیا ہے۔ اب یہ ایک ایسی نفسیاتی جنگ کا اثر کیا ہے کہ اسلام کے مقابلے میں کفر کے قائد کے حوصلے پست ہو گئے اس نکاح کی وجہ سے، اور جو سیاسی فائدہ مسلمان اور اسلام اور مسلمانوں کو پہنچا اس کی اہمیت اور ضرورت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ خدا کے مدبر اور حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فائدے کو ضرور پیش نظر رکھا ہوگا۔ بہرحال یہ تھوڑی سی تفصیل جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ صرف اس لیے بتائی ہے کہ جو ملحدین اور مستشرقین کے پھیلائے ہوئے جو پرفریب جال ہیں نا ان کو کاٹنے کے لیے آپ کے پاس کچھ دلائل موجود ہوں۔ میں آپ سب کو پھر کہہ رہی ہوں کہ آپ سیرت کی کسی کتاب کا مطالعہ ضرور کریں اور ان کی تفصیلات معلوم کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر متعدد بیویوں میں انصاف اور عدل پر قدرت نہ ہو تو صرف ایک ہی بیوی پر اکتفا کیا جائے۔ یہاں جو اجازت 4 کی دی ہے وہ شتر بے مہار اجازت نہیں دی کہ جو مرضی سلوک کرو اور 4 کر لو۔ فقہ فرماتے ہیں کہ اگر تربوز بھی بیویوں کو لا کے دینا ہو نا، 1 سے زیادہ بیوی ہو اور تربوز لا کے دیا کسی کی 2 بیوی ہیں تو تربوز کو کاٹ کے دے، آدھا وہ دے آدھا وہ دے، پھر آدھا وہ دے آدھا وہ دے۔ ہو سکتا ہے اس کا تربوز میٹھا نکلا ہے، اس کا پھیکا نکلا ہے، تو دونوں کو بالکل ایک جیسا دیا جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ 4 سے زائد عورتوں سے کسی نے بیک وقت اگر نکاح کر لیا تو سرے سے باطل ہی ہوگا، جائز ہی نہیں ہوگا، نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب تک 4 بیویوں میں سے ایک کو طلاق نہ دے وہ اگلی سے نکاح نہیں کر سکتا، سخت گناہ گار ہوگا۔ اور جس کی حق تلفی ہو رہی ہے قاضی کی عدالت میں دعویٰ کر کے وہ اپنا حق وصول کر سکے گی۔ بے تحاشا سخت وعیدیں اللہ اور اس کے رسول نے سنائی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام معاملات میں مساوات فرماتے تھے، ان میں بھی جن میں مساوات لازم نہیں ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے نکاح میں 2 عورتیں اور ان کے حقوق میں برابری اور انصاف نہ کر سکے تو قیامت میں اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا۔ ایسے فالج زدہ نہیں ہوتا ایک طرف کو خوب ہو کے چلنے والا، جھول کھاتا ہوا مجہول آدھا حصہ، اس حالت میں اٹھایا جائے گا۔ البتہ مساوات ان امور میں ضروری ہے جو ان کے انسان کے اپنے اختیار میں ہیں، مثلا نان نفقہ کے اختیار ہے اس کے پاس، یا ان کے ساتھ وقت گزارنے کا اختیار ہے کہ ایک ایک رات کی اس نے باری لگائی ہوئی ہے یا ہفتے میں 2 دن کی باری لگائی ہوئی ہے وقت گزارنے کی۔ لیکن وہ چیزیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، مثلا کسی کا قلبی میلان کسی طرف زیادہ ہو جائے تو اس غیر اختیاری معاملے پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، بشرطے کہ اس قلبی میلان کا اثر اختیاری معاملات پہ نہ پڑے۔ یعنی ایک بیوی بہت اچھی لگ رہی ہے کسی وجہ سے تو یہ نہ ہو کہ اس کو زیادہ فیسیلیٹیٹ رکھے، جو اچھی نہیں لگ رہی اس کو فیسیلیٹیٹ نہ کرے۔ یہاں آپ کی پکڑ ہے، بہت سخت پکڑ ہے۔ جو اچھی لگ رہی ہے اس سے دلی محبت آپ کی زیادہ ہے، اس محبت پہ آپ کی پکڑ نہیں ہے، لیکن اس محبت کے زیر نگی آ کے آپ اس کے ساتھ دوسری کے ساتھ بے انصافی کریں اور دوسری کا حق بھی اس کو دینے لگ جائیں، آپ کی شدید سخت ترین پکڑ ہے۔
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इख्तियारी मामलात में पूरी मसावत को कायम फरमाया और फिर भी अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह मेरी बराबर वाली तकसीम है इन चीज़ों में जो मेरे इख्तियार में है। अब वो चीज़ जो आपके कब्ज़े में है इस पर मेरे से इख्तियार में मेरे से मुआखज़ा ना करना, या अल्लाह ताला मेरा दिल आपके कब्ज़े में है ना, किसी की तरफ दिल ज़्यादा झुकता है। इसीलिए ना कुरान करीम की एक दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने गैर इख्तियारी मामले का जिक्र इस तरह फरमाया है कि औरतों के दरमियान तुम पूरी बराबरी हरगिज़ ना कर सकोगे, कि दिली मैलान जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं वो सब बराबर, और अगर नहीं कर सकते बराबर सबको नहीं, क्या होता था कि एक बीवी को कर लिया, वो बहुत लाडली बहुत अच्छी लगी तो पिछली को छोड़ दिया, ना बच्चों की तालीम और तरबियत का ख्याल ना उसके नान नुफ़्के का ख्याल। ये सख्त जुल्म और नाइंसाफ़ी गुनाह अजीम है, इसे कबीरा गुनाहों में लिखा गया है। तो अदल न करने की सूरत में बस एक बीवी पर इक्तफा करना या बांदी के साथ गुजारा कर लेना। अब यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि बांदी का इस वक्त कोई रिवाज नहीं है। कोई घर की किसी मुलाजमा के साथ ही ताल्लुक कायम करके ये ना सोचे मुझे बांदी के साथ इजाज़त दी गई। अब कोई बांदी नहीं है, इनका रिवाज ख़त्म हो चुका है, ये नापैद हैं। लिहाजा सिर्फ एक बीवी है, या अगर आपकी इतनी हैसियत है तो आप दूसरी कर लें, तीसरी कर लें, चौथी कर लें, लेकिन उन सब पर नाम नुस्खे की बहुत सख्ती है, कोई इतना आसान काम नहीं है ये। अगली आयत में फरमाया अल्लाह ताला ने, व आतुन निसा सदुकातिहिन्ना निहलतन, दे डालो औरतों के इनके महर खुशी से, यानी औरतों से जो महर आप लोगों ने मुकर्रर फरमाए हैं उनको आराम से खुशी से उन्हें दे डालो। फ़इन तिबना लकुम अन शैइन मिन्हु, फिर अगर वो इनमें से कुछ छोड़ दें तुमको, नफ्सन कुलू हनीम मरिया, अपनी नफ्स की ख्वाहिश से, अपनी तरफ से खुशी खुशी, तो फिर फ़कुलू हनीम मरिया, खाओ इसको रचता पचता, खाओ इसको मज़े ले लेकर। अब महर के मुतालिक अरब में कई किस्म के जुल्म होते थे। एक ये कि लड़की का जो महर का हक था वो उसको दिया ही नहीं जाता था, बल्कि लड़की के वली शोहर से वसूल कर लेते थे, सरासर जुल्म था। तो इसी आदत को दफ़ा करने के लिए कुरान करीम ने फरमाया, व आतुन निसा सदुकातिहिन्ना, दे दो औरतों को इनके महर, यानी अपनी बीवियों को महर खुद अदा करो, बीवियों को दो, दूसरों को ना दो। फिर लड़कियों के जो वली हैं उनको भी मुखातिब कर दिया कि अगर लड़कियों के महर उनके वली वसूल करें तो ये भी लड़कियों को दे दो, या बगैर उनकी इजाज़त के अपने तसर्रुफ में ना लेकर आओ। फिर दूसरा जुल्म ये होता था कि अगर किसी को महर देना पड़ भी गया तो बहुत तलखी के साथ दिया, बादल ना ख्वास्ता तावान समझकर। अल्लाह ताला ने यहाँ अज़ाला कर दिया, नहलतन फरमाया, खुश दिली से दो, खुशी खुशी दो, तावान समझ के ना दो। गर्ज इस आयत में अल्लाह ताला ने तालीम फरमा दी कि औरतों का महर एक वाजिब हक है, इसकी अदायगी ज़रूरी है। जिस तरह बाकी के तमाम हकूक जो है ना वो खुश दिली से अदा करने हैं, इसी तरह महर को भी समझो खुश दिली से अदा करो। फिर तीसरा जुल्म क्या होता था कि महर के बारे में जो शौहर था ना वो समझ लेता था कि बीवी बड़ी मजबूर है, मुखालफत तो कर नहीं सकती, दबाव शबाव डाल के बातों में लगा के महर माफ़ करवा ले। अब इससे दर हकीकत महर माफ़ नहीं होता, मगर वो ये समझ के बेफिक्र हो जाते हैं कि महर माफ़ हो गया। अल्लाह ताला ने बताया कि कब तुम्हारे लिए जायज़ है। ये जायज़ नहीं हो गया कि तुम दबाव डाल के इधर उधर की बातें सुना के उसके मुंह से इनकार करवा दो। फ़इन तिबना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन, जब वो अपने खुशी से छोड़ दें, खुश दिली से छोड़ दें। मिसाल के तौर पे किसी का 1 लाख महर है तो औरत कहे कि मैं 50 माफ़ करती हूँ, तो वो 50 तुम खा लो खुश दिली से। जब उसने खुद छोड़ा, ये तुम्हारे लिए मुबारक होगा। जबर इकरार और दबाव के ज़रिए माफ़ी हासिल करना ये कोई चीज़ नहीं है, न इससे कुछ माफ़ होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि खबरदार जुल्म ना करना। अच्छी तरह से समझ लो कि जिस शख्स का माल दूसरे शख्स के लिए हलाल नहीं है जब तक इसके नफ्स की खुशी से हासिल ना हो, यानी बिल्कुल वो अपनी पूरी रजामंदी से उसको हवाले ना कर दे। अब यहाँ पे अगली आयत में अल्लाह ताला ने फिर यतीमों की तरफ जो है ना वो आयत को वो किया है, क्योंकि यतीमों के बारे में ही मैंने आपको बताया था कि हकूक के लिए अल्लाह ताला ने वत्तकुल्लाह कहा है कि डरो। अब इसमें जितने भी हमारे पास इस वक्त तक टॉपिक हमने डिस्कस किए उसमें अल्लाह से डरने की कवी ताकीद की गई है, और बगैर अल्लाह से डरे इन मामलात को हल नहीं किया जा सकता। आयत फिर यतीमों की तरफ आई है, फला तुस्सुफाहा अम्वालकुम, और मत पकड़ा दो बेअक्लों को अपने वो माल, अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियाम वर्ज़ुक़ूहुम, जिनको बनाया अल्लाह ने तुम्हारे लिए गुजर का सबब, वर्ज़ुक़ूहुम, उनको खिलाओ इसमें से,
वक्सूहुम, पहनाते रहो इन्हें, वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, और बात कहो इनसे माकूल बात, वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, और सुधाते रहो यतीमों को मुब्तला करके, किसमें, आजमाइश में मुब्तला करके उनको देखते रहो कि जब तक वो निकाह की उम्र को ना पहुंच जाए। फ़इन आनस्तुम, फिर अगर देखो, मिनहुम रुश्दन, इसमें कोई होशियारी, फदफ़ाऊ, तो हवाले कर दो, इलैहिम अम्वालहुम, उनके माल उनके हवाले, वला ताकुलू असराफन, और ना खा जाओ यतीमों का माल ज़रूरत से ज़्यादा इसराफ करके, व बिदारन, और जल्दी जल्दी, हाजित से पहले, अन यकबुरू, के बड़े ना हो जाएं, वमन काना गनियन फलियस्ताफिफ, जिसको हाजित ना हो माल यतीम से बचता रहे, वमन काना फ़कीरन, और जो कोई मोहताज हो, फलियाकुल बिल मारूफी, तो खाए दस्तूर के मुआफिक, फ़इज़ा दफ़अतुम, फिर जब उनको हवाला कर दो, इलैहिम अम्वालहुम, उनके माल, फ़अशहिदू, तो गवाह कर लो, अलैहिम, इन पर, वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, और अल्लाह ताला काफ़ी है हिसाब लेने के लिए। आयत के पहले हिस्से में अल्लाह ताला ने बता दिया है कि माल सरमाया ज़िंदगी और उसकी हिफाजत लाजमी है। वो हमारे इस ख्याल की अल्लाह ताला ने जो है वो तरदीद फरमाई है कि औरतों और बच्चों की मोहब्बत में आके ना, औरतों और बच्चों, नाबालिग बच्चों, ना तजर्बाकार बच्चों के माल हवाले कर दो तो वो ज़ाया हो जाता है, क्योंकि बहुत से आदमी जो है तबई मोहब्बत से मगलूब होकर ना तजर्बाकार नाबालिग बच्चों या नावाकिफ़ औरतों जो कारोबार वगैरह से वाकिफ़ नहीं होती, उनको अपने अम्वाल हवाले कर देते हैं, जिसका लाजमी नतीजा माल की बर्बादी और बहुत जल्द अफलास और तंगदस्ती होता है। तो अल्लाह ताला ने बता दिया, औरतों, बच्चों और कम अकलों के सपुर्द उनके माल ना करो। माल की हिफाजत ज़रूरी है, इसको ज़ाया करना गुनाह है। माल की हिफाजत अल्लाह ताला को इतनी मतलूब है कि अपने माल की हिफाजत करते हुए कोई शख्स मकतूल हो जाए ना, तो जैसे शहीद है ना, जान की हिफाजत करते वक्त मकतूल हो जाए तो उसे शहादत का अजर मिलता है, तो इस तरह माल की हिफाजत करते हुए भी जो शख्स मारा जाएगा उसको शहादत का रुतबा मिलेगा। सही मुस्लिम और सही बुखारी की एक हदीस में आपको बयान कर दूं छोटी सी, मन कुतिला दूना माली फहुवा शहीदुन, अपने माल की हिफाजत करते हुए जो शख्स मकतूल हो जाए वो शहीद है, यानी सवाब के एतबार से वो शहीदों में शुमार है। फिर मशकात शरीफ की एक और हदीस है, निअम्मा बिल माली अस्सालिही लिर्रजुली, नेक आदमी के लिए इसका अच्छा और पाकीज़ा माल बेहतरीन मताए हयात है। ज़रा अल्फाज पे गौर कीजिएगा, नेक आदमी के लिए इसका अच्छा और पाकीज़ा माल बेहतरीन मताए हयात है। जो आदमी नेक है और मालदार भी है, आपको पता है वो सदक़ात खैरात ज़्यादा करेगा। आप अगर घर में इतनी कुशादगी में हैं कि कोई मुलाजिम या कोई हेल्प अपने घर में रख सकती हैं, तो वो जाहिर है कि आप माल होने की वजह से ही कादिर है ना इस बात पे। तो आप वही काम बैठ के अभी कुरान पाक जो सुनती हैं, किसी अल्लाह के काम में टाइम लगा देती हैं, तो वो उस माल की तो फैली है ना। फिर एक और हदीस में, मशकात शरीफ की हदीस में फरमाया कि जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ा वजल से डरता हो, इसकी मालदारी में दीन का कोई हरज नहीं होता। फिर वैसे तो माल को कहा गया ना फितना है, लेकिन अगर कोई दीनदार बंदा हो, अल्लाह से डरने वाला हो, तो वो उसकी मालदारी में उसको कोई हरज नहीं पैदा होने देता। माल उसका शुरू में तो देखिए माल से दूर रहने को ही महबूब समझा गया, बकदर ज़रूरत थोड़ा सा बहुत माल कमाया, अल्लाह का नाम ले लिया, माल के हिसाब किताब से अपनी जान बचाई जाए, ये पुराने बुजुर्गों का तर्ज था। अब दौरे हाजिर में लोगों में दीन और ईमान की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, दुनियावी साजो सामान की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होते हैं। मामूली सी तकलीफ या बल्कि ज़ाहिरी फैशन की भी कोई खिलाफ वर्जी हो जाए ना, तो दीन छोड़ने पे तैयार हो जाते हैं। अब ऐसे ही लोगों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी तंग दस्ती इंसान को बाज़ औक़ात कुफर तक जो है ना वो पहुंचा सकती है, तो लिहाजा माल को रखा जाए, हिफाजत की जाए, उसकी हराम माल नहीं इकट्ठा किया जाए, ना माल को ऐसा रखा जाए कि उस पर ज़कात ना दी जाए, सदकात व खैरात ना किए जाए, बल्कि माल को इस तरह से रखा जाए कि आपको एक आसूदा ज़िंदगी नसीब हो और आपको आपका माल ईमान के करीब रखे, क्योंकि तंग दस्ती फ़ुक्र इंसान को कुफर तक में मुब्तला कर देती। इंसान चोरी डाके राहज़नी तक पे मजबूर हो जाता है, हर चीज़ हर अमानत में ख़यानत करने पे मजबूर हो जाता है, सिर्फ माल की तंगी की वजह से। हज़रत सफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी तशरीह इस हदीस की इस तरह से फरमाई है कि ज़माना साबिक में माल को अपने पास रखना अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन आज ये माल मोमिन की ढाल है। आज माल है तो आप मस्जिदों में भी दे रहे हैं, मस्जिद तक जाने के लिए गाड़ी भी अवेलेबल है, आपके पास साफ़ सुथरे कपड़े भी अवेलेबल हैं। आज ये माल आपको आपके दीन की जीनत बनाए हुए है।
फिर नाबालिगों की समझ और सलाहियत जांचने का जो हुक्म दिया है अल्लाह ताला ने इस दूसरी आयत में, यहाँ से वब्तुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, कि जब यतीम जो है ना उसको आजमाते रहें, तो उसकी आजमाइश का ये तरीका है कि उसको थोड़ा माल दे के किसी सौदे सलफ के लिए भेजा जाए कि पता चले कि वो अकल से खर्च करके आता है या यूं ही बेअकली से कहीं डाल के आ जाता है। जब तक यतीम इस काबिल ना हो जाए कि वो अपना माल संभाल सके, तो उसका माल उसके हवाले ना किया जाए। और जो कोई फकीर हो ना, वली की बात कर रही हूँ, जो कोई गनी है उसके लिए तो माल यतीम से कुछ भी लेना जायज़ नहीं है, कुछ भी। और जो कोई फ़कीर हो वो बक़द्रे ज़रूरत ले दे, बक़द्रे ज़रूरत। फ़कीर का मतलब है कि कोई और ज़रिए माश हो ही ना उसका, लेकिन उसमें भी सिर्फ उसकी जायज़ हाजतें पूरी होती हैं, उसकी ख्वाहिशात का अमल दखल ना हो। और ना वली के लिए ये जायज़ है कि वो फटाफट माल को खर्च करे कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो हमारा तो इसमें तसरुफ़ ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा इसके माल से जितना अगर इकट्ठा खर्चा है तो जितना हम इसमें से उड़ा सकते हैं हम उड़ा लें। वला ताकुलूहा इसराफ़न व बिदारन अन यकबरू, कि ना जल्दी जल्दी खर्च करो ना ज़रूरत से पहले खर्च करो कि बड़े हो जाएंगे तो फिर हमारा इख्तियार ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ना किया जाए, सख्त गुनाह की बात है। फिर आखिर में जब आपने इसको आजमा लिया कि यतीम इस काबिल है कि वो माल को रख सकता है, तो फिर आपने माल स्पूट करते वक्त उसको गवाह बना देना है 2 आदिल मुसलमानों को, ताकि आइंदा किसी नज़ा और झगड़े की सूरत ही पैदा ना हो। फिर भी आगे बता दिया वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, याद रखो अल्लाह ताला के हिसाब में हर चीज़ है, मुहासबा करने वाला है अल्लाह ताला। जिस भी तरीके से गवाह बना लोगे, जैसे भी उसका माल खर्च कर लोगे, जिस भी तरीके से आपने जो भी, हम कितनी होशियारी करते हैं हमारा दिल ज़्यादा बेहतर जानता है। शायद वो लफ्ज़ों में ना आ सकती हूँ, उनको पकड़ के किसी खाने में ना आ सकती हूँ, तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि अगर दुनिया का कोई फतवा, दुनिया का कोई कानून उन चालाकियों पे कोई नहीं भी वो लगा सकता कदगन, तो क्या है वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, अल्लाह ताला काफ़ी है हिसाब लेने के लिए। और इसमें अवाम और खवास दोनों को तवज्जो दिलाई गई है कि जिसे अल्लाह के मुहासबे का ख्याल हो वही नाजायज़ माल से बच सकता है। आगे चलिए, लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी, मर्दों का भी हिस्सा है इनमें से जो छोड़ मरे माँ बाप, वल अक़रबून और क़राबत वाले, वल निसाई नसीबुम और औरतों का भी हिस्सा है, मिम्मा तरकल वालिदानी जो छोड़ मरे माँ बाप, वल अक़रबून और क़राबत वाले, मिम्मा क़ल्ला वो थोड़ा सा हो, कलील हो, औ कसूरा ये ज़्यादा हो, नसीबुम मफ़रूज़ा हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए वालदैन और दीगर अकरबा के जो माल होते हैं ना, वो जो विरासत जो बनती है उसमें अल्लाह ताला ने बता दिया कि मर्दों का भी ऐसा हिस्सा है जैसे औरतों का है। पहले तो ये बताया है कि मर्दों का हिस्सा है, ठीक है, फिर बताया आयत के अगले हिस्से में बताया कि औरतों का भी हिस्सा है। पहले ये होता था कि माले जो विरासत जो होती थी ना, जो तरका बनता था ना, उसमें बीवी को तो बिल्कुल महरूम कर दिया जाता था और लड़कियों को भी बिल्कुल महरूम कर दिया जाता था। लड़कों में भी जो नाबालिग होते थे उनको नहीं दिया जाता था, सिर्फ जो बालिग होते थे, जंग करने के काबिल होते थे, सिर्फ उनको दिया जाता था। कहते थे कि माले विरासत है ही उसका जो जंग में घोड़े पे बैठ सके, तो बाकी रिश्तेदारों की तो कहाँ बारी आनी थी। तो अल्लाह ताला ने यहाँ बताया है कि माले विरासत का मर्दों का भी हिस्सा है तो औरतों का भी हिस्सा है। अभी जो औरतें बिल्कुल निकाल के एक तरफ की हुई थी या कमसिन बची हैं, उनको सबको हिस्सा देना है इसमें से। फिर इसमें जो लफ्ज़ अकरबून आया है ना, क़राबत वाले, इसका मसला ये है कि कुछ सूरतें ऐसी होती हैं जैसे अगर औलाद ना हो तो वो माल पीछे की तरफ जाता है, यानी भाई बहनों में चला गया। मर्द के नाम कोई जायदाद है तो वो मर्द के भाई बहन ले जाएंगे, औरत के नाम कोई जायदाद है तो वो औरत के भाई बहन ले जाएंगे। तो अब ये अकरबून का आ गया ना कि जो करीबी लोग हैं। वैसे अगर औलाद है और कोई शख्स मरता है तो उसके भाई बहनों का किसी का कोई हिस्सा नहीं बनता। अगर औलाद नहीं है तब हिस्सा बनता है, या किसी की मेल औलाद नहीं यानी बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी हो तो तब उनका हिस्सा बनता है। तो अकरबून में तो ये आ गए। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो विरासत की तकसीम है ना, उसमें ज़रूरत का लिहाज नहीं रखा कि कोई गरीब है तो उसे ज़्यादा दे दो, जो अमीर है तो उसे कम दे दो, ऐसा नहीं है। बल्कि मयार जो है वो क़राबत है। हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ी गलती की जाती है, एक बेटा अगर अच्छा खा कमा रहा है तो माँ बाप खुद अपने हाथ से उसका हक मार देते हैं और कहते हैं कि जो कमज़ोर हालत के बच्चे हैं उनको ज़्यादा मिल जाए। अल्लाह ताला ने इस चीज़ को बुनियाद नहीं बनाया, बुनियाद बनाया है क़राबत का, ताल्लुक़ का।
अब अगर रिश्तेदारों में से कोई गरीब और ज्यादा हाजतमंद हो तो उसको तो विरासत का मुस्तहिक नहीं ना समझा जाएगा, बल्कि जो मैयत के साथ रिश्ता में करीब होगा ना उसी का हक होगा। औलाद सबसे ज्यादा करीब है तो उसी का हक होगा। अगरचे मैयत का, मरने वाले का भाई बहुत ज्यादा गरीब हो तो उसके भाई को नहीं हिस्सा जाएगा, अगर औलाद है तो हिस्सा उसके बच्चों को जाएगा। अब भाई से ज्यादा करीब उसके बच्चे हैं। हाँ, वो वसीयत कर सकता है 1/3 की। अब आगे इससे आगे विरासत का ही कुछ चलेगा, रुकू तो आप उसमें मैं आपको मजीद तफसील बता दूंगी। 1/3 की वसीयत कर सकता है, 1/3 से ज्यादा वसीयत ही जायज नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई 90 लाख की जायदाद का वो है, हकदार है, तो वो अपनी जिंदगी में 30 लाख किसी को भी दे के जा सकता है, अपने किसी भाई बहन को दे दे जो गरीब है। लेकिन वो ये नहीं कर सकता कि वो 60 लाख रुपए किसी को दे जाए और बाकी 30 लाख उसके बच्चों में तकसीम हो। ऐसा नहीं हो सकता, 1/3 से ज्यादा नहीं वो कर सकता वसीयत। अगर वो वसीयत करेगा भी तो वो नाफिजुल अमल नहीं होगी। फिर अगर हम जरूरत को ज़ाब्ता बना लेना तो फिर ये बहुत मसला हो जाएगा, क्योंकि देखिए ज़रूरत का तयन कभी भी नहीं किया जा सकता। किसी के लिए 2 जोड़े ज़रूरी हैं, किसी के लिए 4 जोड़े ज़रूरी हैं, किसी कोई 2 वक्त की रोटी में गुजारा कर लेता है, कोई 2-3 वक्त का लेविश खाना खाए बगैर उसका गुजारा नहीं है, उसका लाइफ स्टाइल ये है। किसी के लिए साइकिल भी बहुत काफ़ी हो जाती है, किसी के लिए गाड़ी भी नाकाफ़ी है। उसके घर के, उसका जॉब टाइटल ऐसा है कि उसके घर के हर बंदे के पास गाड़ी हो। तो इसमें आप ज़रूरत का तयन नहीं कर सकते कभी भी कि किसको कितनी ज़रूरत है। उस ज़रूरत के लिए अल्लाह ताला ने सिर्फ 1/3 का जो है ना वो इख्तियार दिया है, और कराबत का जो है वो ताल्लुक उसको ज़्यादा अहमियत दी है। इसीलिए अगर बेटा फोत हो जाए बाप की मौजूदगी में तो वो पोते को विरासत से महरूम रखा जाएगा, क्योंकि बेटा ज़्यादा कुर्बत में है, पोता उससे एक स्टेप बाद है। हाँ, अलबत्ता वो इस पोते को 1/3 की उसमें ही अपनी ज़िंदगी में जो देना चाहे दे जाए, लेकिन जो मुतवफ़ी की मलकियत में जो भी कुछ होता है ना वो सारी उसमें ना सब वर्सा का हक होता है। अब हमारे यहाँ की ये भी बड़ी अजीब बात है, माँ का जेवर उठाया बच्ची को दे दिया, बेटियों का हक होता है। ऐसा नहीं है, ये एक जाहिलाना रस्म है। या किसी बेटे ने ज़्यादा खिदमत की या किसी बेटी ने ज़्यादा खिदमत की, तो जब मुतवफ़ी हो गया ना बंदा, यानी माल तरका की सूरत इख्तियार कर गया, तो अब इस तरका को अल्लाह ताला के बताए हुए कानून के मुताबिक बांटा जाएगा। इसमें चाहे कोई घोड़ा छोड़ गया, तलवार छोड़ गया, कोई असला छोड़ गया, इसको ये नहीं समझना चाहिए कि मर्दों का काम है। ये सारा का सारा जो है वो माल विरासत में जमा किया जाएगा और फिर उसके मुताबिक इसको तकसीम किया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि सारे जो वारिस हैं जब उनके हिस्से बनाए जाएँ तो अपने हिस्से को अपने किसी दूसरे वारिस के हक में हिबा कर दें। मिसाल के तौर पे भाई बहुत अच्छी हालत में है, वो देखते हैं हमारी बहन है कमज़ोर हालत में है, तो वो अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा जो है वो हिबा कर दें। लेकिन उसकी कमज़ोरी को देखते हुए ये नहीं हो सकता कि सबसे पहले तरके के माल में से जो है वो उस कमज़ोर बहन को दे दिया जाए, फिर जो बाकी बचे वो बाकी में तकसीम किया जाए। ऐसी तकसीम हरगिज़ शरीयत को मतलूब नहीं है। अब ये जो विरासत है ना, यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि ये एक जबरी मलकियत है। ये अल्लाह ताला ने आपको जबरन इस चीज़ का मालिक बना दिया है। ये अल्लाह ताला का कानून है कि आपको मिलेगा। इसमें आपकी रजामंदी होना शर्त नहीं है। अल्लाह ताला ने कानून बता दिया है कि औरत को आधा और मर्द को डबल मिलेगा ना। अब इसमें आप मालिक बनेंगे ही। हाँ, जब आप मालिक बन गए, आप उस सारे तरके को उठा के किसी मस्जिद को दे दें, किसी यतीम खाने को दे दें, अपनी किसी बहन भाई को दे दें, किसी कमज़ोर रिश्तेदार को दे दें। अब क्योंकि ये आपकी मलकियत में आ चुका है तो अब आप इसको जहाँ चाहे तसर्रुफ इसके अंदर करें, जैसे चाहे आप खर्च करें। लेकिन ऐसा नहीं होता, और ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि वालिद साहब फौत हुए तो पता चला जी 5 लाख उठा के मस्जिद में दें। वो 5 लाख आप में से किसी की मलकियत नहीं थे, वो टोटल तरके में डलेंगे। वो सबको जितना जितना हिस्सा आएगा, हिस्सा मिलने के बाद आप भले उसको सारे को मस्जिद में दे दें। किसी भी वारिस को इसमें विरासत में नाबालिग बच्चे भी होते हैं जो अभी हाँ या ना करने की पोजीशन में नहीं होते किसी भी बात की, तो जो टोटल जायदाद है उसमें से कोई सदका खैरात करना जायज़ नहीं है। इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जब कोई भी चीज़ तरके में आ जाती है, विरासत बन जाती है, वो सब वारसों का हक है। फिर उसमें घर का बड़ा ये ना कहे चलो जी अब्बा के जो 40वें पे देगे पकी हैं तो 20,000 तो इसमें उठ गया, तो अब बाकी का बांट लेते हैं। आपको किसने कहा था देगे पका लें? आपको अब्बा का बहुत प्यार बहुत दर्द है तो अपने पल्ले से वो देगे पकवाएं। वो वारिसों का हक था, और वारिसों का भी किस तरह के जिस तरह से उनकी अल्लाह ताला ने कैटेगराइज कर दी है उसी कैटेगरी के अंदर रहते हुए वो वारिसों का हक था। तो उसको देख के
وہ سارے معاملات سمیٹ کے تو پھر کریں۔ اگلی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، اولو القربا رشتہ دار، والیتامیٰ اور یتیم، والمساکین اور محتاج، فارزقوہم منہ، تو ان کو کچھ کھلا دو اس میں سے، وقولوا لہم قولا معروفا، اور کہو ان کو بات معقول، ولیخشی الذین لو ترکوا، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ اگر چھوڑ رہے ہیں من خلفہم اپنے پیچھے، سریتن اپنی اولاد، ضعفن تو ویسے ہی ضعیف ہوگی، خافو تو خوف رکھیں علیہم ان کے بارے میں کہ ان کا بھی ایسا ہی حال ہوگا جیسے ہم کسی دوسرے کی اولاد کا مال کھانے کی کر رہے ہیں نا، تو کل کو ہم مریں گے تو ہماری اولاد بھی اسی طرح کمزور حالت میں ہوگی۔ فلیتقوا اللہ، تو چاہیے کہ ڈریں اللہ سے، ولیقولوا، اور کہیں بات قولا سدیدا، سیدھی بات۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے ترکے کے وقت کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہوں جو جن کا کوئی حصہ نہیں ملتا ہے، بنتا ہے میراث میں نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک نرم رویہ اختیار کرنے کی جو ہے نا وہ دی ہے کہ ان کو جو ایسے رشتہ دار ہیں جن کا مال میں کوئی حصہ نہیں ہے لیکن مرنے والا بہت صاحب حیثیت ہے، تو اب جو اس کے وارث ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان غریب رشتہ داروں کو کچھ دے دلا دیں اپنے اپنے حصے میں سے، کیونکہ وہ یہ سوچیں کہ ہمیں بغیر محنت کے اتنا بڑا حصہ مل گیا ہے تو ہم اپنے حصے کو صدقہ خیرات میں لگائیں۔ بغیر محنت کے ہم اتنے زیادہ جائیداد کے حقدار ہو گئے ہیں تو اس جائیداد میں سے ہم کچھ اللہ کی راہ میں دے دیں، تو دینا کس کو ہے؟ سب سے پہلے رشتہ داروں کو۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تقسیم جو میراث کی جس وقت ہو، اگر دور کے کوئی رشتہ دار آئیں یا یتیم مسکین وغیرہ جمع ہو جائیں اور ان کا کوئی حصہ شرعی ضابطہ سے اس میراث میں بنتا بھی نہ ہو، تو ان کے جمع ہونے سے تم تنگ دل نہ ہو، بلکہ جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں بلا محنت کے عطا فرمایا ہے اسے بطور شکرانے کے کچھ عطا کر دو ان کو، اور غنیمت جانو کہ خرچ کا ایک اچھا موقع مل رہا ہے۔ اس موقع پر ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ دے دینے سے ان کے دور کے رشتہ داروں کی جو دل شکنی اور جو حسرت ایک ہوتی ہے نا کہ اتنا بڑا امیر آدمی مرا ہے تو اس کے سارے بچوں کو اتنا کچھ مل گیا، تو اس حسرت کا بھی ازالہ ہو جائے گا، اور اس میں مرنے والے کا وہ محروم الارث پوتا بھی آ گیا جس کو وراثت سے محروم کیا گیا۔ اب چچاؤں اور پھوپھیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے حصے سے اسے بخوشی دیں۔ وقولوا لهم قولا معروفا، نرم بات کریں، معروف بات کریں، یعنی اگر وہ تھوڑا دینے پہ رضامند نہ ہو، تھوڑا لینے پہ، یا وہ چاہیں کہ جتنا جتنا حصہ آپ لوگوں کو ملا ہے تو ان کو بتا دیں کہ اس میں مطالبہ پورا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے ان کے لیے کچھ نہیں یہاں پہ رکھا ہوا، لیکن معقول طریقے سے قاعدے کے مطابق، اور یہ بھی بتا دیں کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے یہ شریعت نے نہیں کہا تھا، ہم نے ایک تبرن دیا ہے، یعنی تبرک کے طور پہ دیا ہے۔ اور پھر دوبارہ میں وہی بات کہوں گی کہ یہ تبرک کے طور پہ دینا کل مال میں سے نہیں ہوگا، سب ورثہ الگ الگ دیں، بے شک اس کو سب ورثہ اپنے اپنے حصے میں سے پہلے ڈالیں، اس کو ایک جگہ جمع کر کے بھی اکٹھا دے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کل وراثت میں سے سب سے پہلے یتیم غریب رشتہ داروں کو دینا شروع کر دیں اور بعد میں مال وراثت تقسیم کریں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال وراثت پہنچانی ہے اس کے حصے مقرر ہیں، انہی حصے مقررہ تک ہی آپ کو رہنا ہوگا۔ ہاں جب آپ مالک بن جائیں گے تو آپ اپنے حصے میں سے جس کو جتنا دے دیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے میراث کو تقسیم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ ترکو اگر چھوڑ رہی ہے من خلفہم اپنے پیچھے اولاد، ضعیفاً کوئی ضعیف کمزور اولاد، ذریۃ ضعافاً خافوا علیہم، تو ڈریں کہ ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا جو ہم کسی کے ساتھ کریں گے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تو چاہیے کہ ڈریں اور کہیں سیدھی بات۔ اب اس میں یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں مرنے والے کا ترکہ اس کی اولاد کو پورا پورا پہنچنا چاہیے، اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، یہ عام مسلمانوں کے لیے خطاب ہے۔ پھر ہر ایسے طریقے سے پرہیز کرنا چاہیے جس میں اولاد کے حصے پہ کوئی ناخوشگوار اثر پڑتا ہو۔ پھر اس کے عموم میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کسی مسلمان کو کوئی ایسی وصیت یا تصرف کرتے ہوئے دیکھیں جس سے اس کی اولاد اور دوسرے وارثوں کو نقصان پہنچ جانے کا خطرہ ہو، تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ کو ایسی وصیت یا تصرف سے انہیں روکیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو تھے نا، انہوں نے کہا تھا میں اپنا پورا مال صدقہ کر رہا ہوں، پورا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، تو آپ نے ان کو پورا مال یا آدھا مال، پھر انہوں نے کہا تھا میں آدھا، طویل حدیث ہے یہ، پھر انہوں نے کہا تھا میں آدھا مال کر دوں، تو آپ نے اس سے بھی روک دیا تھا اور کہا تھا صرف 1/3 مال صدقہ کرنے کی اجازت ہے تمہیں، کیونکہ پورا مال یا آدھا مال اگر صدقہ کر دیا جائے تو وارثوں کا حصہ ختم یا کم ہو جاتا ہے، پورا مال کر دیا تو ختم ہو جائے گا، آدھا کر دیا تو کم ہو جائے گا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں پھر یتیموں کے متعلق بتایا ہے کہ یتیموں کا مال جب تم نے ان کے حوالے کرنا ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو. ان الذین یاکلون اموالہم، جو لوگ کھاتے ہیں مال یتیموں کا ظلم ناحق، انما یاکلون فی بطونہم، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں، نارن آگ بھر رہے ہیں. وسیصلون سعیرا، ان قریب آگ میں داخل ہوں گے. یتیم کا مال ظلمن کھانا، پیٹ میں انگارے بھرنا ہے، ناجائز تصرف کرنا. جو شخص بھی ناجائز طور پر یتیم کا مال کھاتا ہے گویا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے. اب یہاں پہ کنایتاً کہا گیا کہ آگ بھر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ آگ ہی ہے، آگ جیسی تنگی پیٹ میں جا کے وہ پیدا کرے گا قیامت کے دن. اب دیکھیے اگر کوئی، دیکھیے یتیم کا مال کھانا اللہ تعالیٰ نے آگ کہا ہے نا، اگرچہ اس وقت آگ نہ ہمیں کسی کے پیٹ میں آگ لگی ہوئی کبھی دیکھی ہے، ہزاروں لوگ یتیم کا مال کھا رہے ہوتے ہیں. وہ ایک کنایا یوز کیا ہے. اگر آپ کسی کی ہتھیلی پہ زہر رکھا دیکھیں تو کہیں کہ یہ تو قاتل ہے، تو ظاہر ہے زہر اٹ سیلف تو قاتل نہیں ہے نا، جب تک اس کو منہ میں نہ لیا جائے، بلکہ بعض اوقات منہ سے نیچے جب تک وہ حلق تک نہ اترے جب تک اس سے آدمی نہیں مرتا. اسی طرح اگر ہاتھ میں آپ ماچس کی ڈبیاں لے کے پھر رہے ہوں، کوئی آپ سے کہے کہ یہ آگ ہے تو آپ کہیں گے آگ تو نہیں جب تک اس کو رگڑا نہ جائے. لیکن ذرا سی رگڑ کھانے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آگ ہے تو پورا جلا گئے، پوری بلڈنگوں کو ختم کر دے، بندہ تو بندہ. تو قرآن کریم نے بھی اپنی یہ اطلاعات دی ہیں کہ انسان جو عمل نیک یا بد کرتا ہے یہی جنت کے پھل پھول درختوں میں جانے کا باعث بنتا ہے یا جہنم کے انگاروں میں جانے کا باعث بنتا ہے. اگرچہ ابھی جو دنیا میں ہے اس کی صورتیں ہمیں یہاں نہیں نظر آتی، جیسے میں نے پہلے کیا کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت کوئی سزا نہیں دے رہا ہوتا یا ہمیں محسوس نہیں ہو رہی ہوتی. یہ یتیم کو کوئی مال کھا رہا ہے تو اس کے پیٹ میں آگ لگی نہیں نظر آ جائے گی، لیکن قیامت کے روز اپنے کیے ہوئے کو بالکل موجود پائیں گے. جو عذاب و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا وہ ان کو نظر آ جائے گا اور اپنے طرز عمل کا بھی پتہ لگ جائے گا. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ یتیم کا مال ناحق کھانے والا قیامت کے روز اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ پیٹ کے اندر سے آگ کی لپٹیں اس کے منہ، کان، ناک، آنکھوں سے نکل رہی ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم قیامت کے روز اس طرح اٹھائی جائے گی کہ اس کے منہ آگ سے بھڑک رہے ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ان الذین یاکلون اموالہم مال الیتامی، جو یتیم کا مال کھائی. ابن کثیر کی روایت میں نے آپ کو بتائی. ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ میں تم کو خاص طور پر دو ضعیفوں کے مال کھانے سے یا ان سے بچنے کی تاکید کرتا ہوں، ایک عورت اور دوسری یتیم. عورت کے نام کوئی پراپرٹی ہو تو اس کے ساتھ بھی کس قدر دھوکہ کیا جاتا ہے. اچھا یہاں پہ اب چونکہ اگر یہاں پہ پیچھے جو مال وراثت تقسیم ہوا ہے نا اس سے پچھلی آیت میں، تو آپ دیکھیے کہ جس وقت مال وراثت تقسیم ہو رہا تھا اس میں یتیم اور نابالغ بچے بھی ہوتے ہیں نا. تو کچھ ہمارے اس طرح کے بھی رسوم و رواج ہیں کہ اس میں ہم ویسے تو کہتے ہیں ہم نے یتیم کا مال کبھی نہیں کھایا، ہم تو بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک پاک ہیں، لیکن کچھ میں رسم رواج آپ کو بتا دیتی ہوں تو آج کے بعد آپ بھی غور کیجیے گا، میں بھی غور کروں گی کہ کس طرح سے ہم یتیم کے جو مال کو ہے وہ کھا جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یتیم جو باپ فوت ہو گیا تو سالہ سال اس کا مال ہی تقسیم نہیں کرنا، حالانکہ کوئی رسی ڈول کھینچنے والی یا گھوڑا تلوار کی معمولی چیزیں بھی جو ہے کہا جاتا ہے کہ ان کو تقسیم کیا جائے. پھر کیا کرتا ہے ولی یا بڑا بھائی ہوگا تو چھوٹے جو بہن بھائی ہوں گے سالہ سال ان کے اوپر تھوڑا 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 خرچ کرتے رہیں گے. پھر جو بدعات ہمارے مرنے پہ چلی ہوئی ہیں، جو رسومات چلی ہوئی ہیں، جو فضولیات چلی ہوئی ہیں، وہ بھی اسی مال مشترک سے خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتے ہیں. سرکاری کاغذات میں نام بدلوا کے اپنے بچوں کا نام لکھاتے ہیں. اب یہ باتیں میں وہ بتا رہی ہوں جن سے کوئی گھر خالی نہیں ہے. بہرحال اب دیکھیں میت کے جو بدن کے کپڑے ہیں نا ان کو بھی اتار کے ترکے میں شامل ہونا چاہیے. اب ان کو حساب کتاب کیے بغیر یوں ہی صدقہ کر دیا جاتا ہے. پھر بعض علاقوں میں کیا ہوتا ہے کہ تانبے پیتل کے برتن جو ہوتے ہیں وہ یوں ہی فقیروں کو دے دیے جاتے ہیں، حالانکہ تانبے پیتل کا جو برتن ہے وہ بڑا ویلیوبل ہوتا ہے. اب اس میں نابالغوں اور غیر حاضر وارثوں کا بھی حصہ تھا. جس وقت حاضر ہی نہیں تھے، مثال کے طور پہ اولاد ہی نہیں ہے
تو ضروری تو نہیں ہے کہ جب بندہ فوت ہوا ہے تو وہ جن جن کو حصہ پہنچنا ہے وہ سارے وہاں موجود ہوں. اب ان کا جو حق تلفی ہے وہ آپ نے چیریٹی کے نام پہ کر دی، اپنی طرف سے چیریٹی کر رہے ہیں. جس کو حصہ پہنچنا تھا شریعت میں، شریعت کو مطلوب تھا حصہ پہنچانا، اس کو پہنچایا نہیں ہے. جا مدرسوں میں پیسے جمع کرا دیے، جا فقیروں کو برتن دے دیے. سب سے پہلے اس کو بانٹا جائے گا، جس جس کا حصہ بنتا ہوگا وہ دیا جائے گا. پھر اپنی اس سے جیب سے جو جو حصہ آپ کو ملا اس میں سے آپ بھلے جتنی چیریٹی کر لیں، مسنون ہے. مسائل کی حد تک تو یہ بھی سن لیں کہ میت کو قبرستان لے جاتے وقت جو چادر جنازے کے اوپر ڈالی جاتی ہے وہ کفن میں شامل نہیں ہوتی. کفن کے اخراجات جو ہوتے ہیں نا عام طور پر وہ میت کی جو ترکہ ہے اس میں سے لینے جائز ہیں. اب وہ چادر اس میں شامل نہیں ہے. اب اس جو ہے نا اس چادر کو میت کے مال سے خریدنا ناجائز ہے کیونکہ وہ مال مشترک میں سے خریدا گیا ہے. اگر کوئی ایک شخص اپنی طرف سے کر دے، کوئی بڑا بیٹا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بہنوئی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی محلے داری کفن دے رہا ہے تو وہ جائز ہے. لیکن اس کو اس طرح سے خرچ کرنا کہ کفن کے نام پہ اس میں ناجائز آپ چیزیں ایڈ کرتے چلے جائیں. کیونکہ بعض علاقوں میں کیا کرتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھانے والے امام کے لیے بھی کفن کے کپڑے میں سے ایک مصلی سی کے تیار کیا جاتا ہے. پھر یہ مصلی امام صاحب کو دے دیا جاتا ہے اور سوچا یہ جاتا ہے کہ بڑا ہم نے ہے نا وہ نیک کام کیا. اب یہ خرچ بھی کفن کی ضرورت سے فاضل ہے، زائد ہے. ورثہ کے جو مشترک مال ہیں، جو ترکہ ہے، اس میں سے اس کا خریدنا جائز نہیں ہے. پھر بعض جگہ کیا ہوتا ہے کہ میت کے غسل کے لیے برتن نئے خریدے جاتے ہیں، پھر ان کو یا تو توڑ دیا جاتا ہے تو یا صدقہ کر دیا جاتا ہے. اول تو نئے برتن خریدنے کی ہی شریعت کو حاجت نہیں ہے، گھر کے موجود برتنوں سے غسل دیا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی ایسا برتن موجود نہیں تھا جس سے غسل دیا جا سکے تو خریدنے کے بعد یعنی اس کو خرید ہی لیا ہے تو اس کو توڑنا جائز نہیں تھا. اس میں بھی مال کا ضائع کرنا اور پھر یتیموں کا اور غائب وارثوں کا جو حق ہے وہ وابستہ تھا، آپ نے وہ ضائع کر دیا. پھر ترکہ کی تقسیم سے پہلے جیسے میں نے پہلے کہا کہ دیگے چڑھا کے بیٹھ جائیں، مہمانوں کی تواضع کریں، صدقہ خیرات، اس میں کچھ جائز نہیں ہے. اب تو ویسے ہی مرنا ایک عجیب و غریب کام ہو گیا ہے کہ آپ کسی گھر میں میت ہو تو آپ جا کے یہ دیکھیں تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ میت ہوئی ہے یا کسی کی منگنی ہو رہی ہے. 7 ڈشیں لگیں گی، کئی ڈشیں پکیں گی، باقاعدہ میٹھا بھی پکے گا، کولڈ ڈرنک اور سیلڈ بھی سرو ہوگی، اور یہ سارا مشترک مال سے ہو رہا ہے. کسی ایک کو بھی گھر والوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ہم ناجائز کر رہے ہیں. آپ اس سے بھی اچھا ولیمہ کروا دیں، آپ جس طرح کا مرضی خرچہ کھانا کر دیں، لیکن وہ اپنے حصے میں سے کریں. میت کے مال مشترکہ جب تک وہ ہے اس میں سے آپ یہ خرچ کر رہے ہیں تو آپ نے کوئی خیرات کا کام نہیں کیا، کوئی پن کا کام نہیں کیا، کوئی پن ہی نہیں کیا، آپ نے انتہائی غلط کام کیا. کتنے وارث اس میں حقدار تھے اور ان وارثوں کا آپ نے حق مار کے یہ نیک کام کیا اور سمجھا کہ میں نے بڑی نیکی کما لی. ہرگز نہ کیا آپ نے ایسا کچھ بھی. تقسیم سے پہلے وارثوں کی اجازت لے کے مشترک ترکے میں سے صدقہ خیرات ہرگز جائز نہیں ہے. جو بیچارے معصوم ہیں، جو بیچارے ابھی چھوٹے ہیں، وہ اجازت دینا نہ دینا ان کا برابر ہے، انہیں بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. جو حاضر نہیں ہے ان سے آپ نے اجازت لی ہی نہیں ہے. پھر بعض لوگ تانے اور یہ طنز کے خوف سے جو ہے نا وہ اوپرے دل سے اجازت دے دیتے ہیں. تو شریعت میں صرف وہ مال حلال ہے جبکہ دینے والا اس کو خوش دلی سے دے، جس کی تفصیل میں نے رکوع کے شروع میں بتائی ہے کہ خوش دلی سے اگر مہر معاف کیا ہے، خوش دلی سے کوئی صدقہ خیرات کی ہے تو وہ جائز ہے. اس کے لیے کہا تھا ہنی مریا، کھاؤ رشتہ پشتہ. ایک جو پہلے لوگ تھے نا وہ کس قدر اس چیز کا اہتمام کیا کرتے تھے اور اس لیے کیا کرتے تھے کہ ان کو مسائل سے آگاہی تھی. ہم اس لیے اتنا طوفان اپنے گناہوں کا سمیٹتے ہیں کہ ہمیں آگاہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر ساس فوت ہو گئی ہے نا تو کوئی اس کی کوئی چین، کوئی کڑے چوڑی ہوں گی تو وہ بڑی بہو اعلان کر دے گی، چھوٹی بہو اعلان کر دے گی کہ یہ تو اماں کہتی ہوتی تھی، یہ گڈوں کا ہے، وہ چھوٹی کا ہے، یہ بچی کا ہے، یہ فلانے کا ہے. اماں جو کچھ کہتی ہوتی تھی وہ ان کی زندگی میں تھا. اب وہ فوت ہو گئی ہے، اب یہ مال ترکے کا ہے، اب یہ جولری ہے، یہ ساری اکٹھی ایک جگہ جمع ہوگی اور پھر اس میں سے بٹے گی. تو چونکہ مسائل سے ہم واقف نہیں ہیں لہٰذا ترکے کی چیزوں کو یوں اڑا دیتے ہیں اور اپنے لیے گناہ کماتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے بڑا اچھا کام کیا، خیرات کی ہے. اب چونکہ میں اب جس بزرگ کا واقعہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ مسائل سے واقف تھے، تو دیکھیے کہ ایک بزرگ ایک مسلمان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تھوڑی دیر میں مریض کے پاس بیٹھے تھے کہ مریض کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، فوت ہو گئے. اب اس موقع پہ نا ایک چراغ جل رہا تھا تو انہوں نے فوراً اٹھا اور وہ چراغ جو ہے نا وہ بزرگ نے بجھا دیا.
اپنے پاس سے پیسے دے کے کسی کو تیل منگوایا اور چراغ میں ڈال دیا، روشنی ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا کیا سبب ہے بھائی، اچھا بھلا چراغ جل رہا تھا، اس کو بجھا دیا۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ جب تک یہ شخص زندہ تھا نا، یہ چراغ اس کی ملکیت تھی اور اس کی روشنی استعمال کرنا درست تھا۔ اب یہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کی ہر چیز میں وارثوں کا حق ہو گیا ہے، لہٰذا سب وارثوں کی اجازت سے ہی ہم یہ چراغ استعمال کر سکتے تھے۔ اب وہ سب یہاں موجود نہیں ہیں، میں کیسے کسی سے اجازت لیتا کہ اس کو ان کی روشنی میں بیٹھا ہوں؟ تو میں نے یہی بھلا جانا کہ میں اپنے تیل سے جو ہے وہ چراغ جلوا لوں، تو میرے تھوڑے سے پیسے کیا خرچ ہو گئے ہیں، کم سے کم میں میت کے یا مردے کے جو ترکے میں سے ناجائز اسراف کرنے یا اس کو ناجائز اپنے اوپر خرچ کرنے سے تو محفوظ رہا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں یہ جذبہ، یہ اثار، یہ شعور تبھی پیدا ہو جب ہم قرآن پاک کا فہم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کا صحیح فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس فہم کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو بھی لیکچر ہوا ہے اس میں کوئی برا بھی نہ مانے، لیکن یہ واضح اور کڑوے مسائل بہرحال مجھے آپ کو بتانے ہی تھے۔ ابھی میں نے آپ کو بہت کم مسائل بتائے ہیں، کوئی بھی مسئلہ خود اخذ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، فقہا موجود ہیں، جس کے پاس جو بھی صورتحال کسی کے گھر میں پیش آئے وہ کسی مولوی سے، کسی مستند مفتی سے جا کے ترکے کی تقسیم کے بارے میں پوچھے، لیکن موٹی موٹی کامن باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔